الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم سب نے الحمدللہ پورا قرآن کریم تراویح کے اندر سنا اور سنایا۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر اور اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ چاہے کہ میں نے پورا قرآن تراویح میں سنا دیا، یہ میرا کمال ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ میں نے پورا مہینہ پابندی کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی اور تراویح میں شریک رہا تو یہ میرا کمال ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جس کو توفیق دیتے ہیں وہی بندہ عمل کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیک کام کرنے کی طاقت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ نیک کام بھی بندہ اسی وقت کرتا ہے جب اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے، اور برائی سے بھی بندہ اسی وقت بچتا ہے جب اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے۔ تو ہم سب کو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو یہ مبارک موقع عطا فرمایا کہ پورا مکمل قرآن کریم ہم نے تراویح کے اندر سنا اور سنایا۔ دوسری بات، قرآن کریم سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے وہ یہ ہے کہ ابھی ہمارا قرآن کریم کا دور مکمل ہوا ہے، تراویح ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ قرآن تراویح کے اندر سننا یہ الگ سنت ہے، اور پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے۔ تو ابھی 26 تراویح ہوئی ہے، ہو سکتا ہے آگے 4 دن تراویح اور ہوگی، تو جب تک عید کا چاند نظر نہیں آتا اس وقت تک تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ قرآن کریم مکمل ہو جاتا ہے 10 دن میں، 15 دن میں یا 20 دن میں، تو سمجھتے ہیں تراویح بھی مکمل ہو گئی۔ نہیں، تراویح مکمل نہیں ہوئی۔ تراویح مکمل ہوگی جب چاند نظر آئے گا۔ ہم نے تراویح شروع کی تھی کب؟ چاند دیکھ کر کے۔ رمضان کا چاند نظر آیا، تراویح شروع ہو گئی۔ اسی طرح عید کا چاند نظر آئے گا تو تراویح ختم ہو جائے گی۔ ابھی ہمارا قرآن کا دور مکمل ہوا ہے، ایک سنت پر ہم نے عمل کیا ہے، ایک سنت ابھی باقی ہے جو چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہے۔ قرآن یہ اللہ کے خزانے میں بہت بڑی بلکہ سب سے بڑی نعمت کہا جا سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کس لیے بھیجا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو کہا ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ جو بھی اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی مل جائے گی۔ اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا، جو اس کو نہیں پڑھے گا، اس کو نہیں سمجھے گا، تو اس کے لیے پھر کوئی کامیابی کا وعدہ اور ہدایت کا وعدہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس قرآن کے ذریعے سے کسی قوم کو بلند فرماتے ہیں، اونچا مقام عطا فرماتے ہیں، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ کسی قوم کو ذلیل اور رسوا بھی کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے؟
قرآن پر جو عمل کرتے ہیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، قرآن کے احکام کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، تو اللہ اس قوم کو عزت عطا فرماتا ہے، وہ عزت و رفعت کی بلندی پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن جیسی نعمت اللہ نے عطا فرمائی لیکن نہ کبھی اس کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر اللہ اس قوم کو ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد کے لوگ اور وہ حضرات جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، قرآن پر عمل کیا، ان کے بارے میں کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم ذلیل و رسوا ہو گئے دنیا میں، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے آج ساری دنیا میں مسلمان ذلیل ہے۔ حالانکہ مسلمان کم نہیں ہے دنیا کے اندر، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے پہلے کے مقابلے میں، لیکن جو پہلی عزت تھی مسلمانوں کی اب وہ نہیں رہی۔ جیسا پہلے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ تھا اب نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ میں نے پہلے بھی بارہا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا واقعہ سنایا۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جب مالٹا کی جیل سے وہ واپس آئے، انگریز نے ان کو 4 سال تک مالٹا کی جیل میں رکھا۔ وہاں سے واپس آئے، علماء کرام نے ان کے لیے ایک بڑا جلسہ منعقد کیا ان کے استقبال کے لیے۔ اس جلسے میں حضرت تشریف لے گئے۔ جب آپ نے بیان شروع کیا تو اس میں سب سے پہلے یہ بات کہی کہ میں نے مالٹا کی کال کوٹری میں 4 سال گزارے، اور 4 سال تک میں یہ سوچتا رہا کہ آج مسلمان ساری دنیا میں پریشان کیوں ہیں، مسلمان ساری دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان 4 سال کے عرصے میں صرف 2 وجہ پائی کہ 2 ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان آج پریشان ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے مسلمانوں کا تعلق ختم ہو گیا، جو رشتہ پہلے تھا قرآن سے اب وہ نہیں رہا۔ پہلی وجہ تو یہ ہے جس کی وجہ سے آج ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہے وہ یہ کہ آپس میں تفرقے بازی ہو گئی، مسلمان آپس میں بٹ گئے، جماعت کی شکل میں، فرقوں کی شکل میں، مسلکوں کی شکل میں، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے۔ تو مسلمانوں میں ہزاروں جماعتیں بن گئی، مسلک بن گئے، اور فرقہ بازی شروع ہو گئی۔ مسلکوں کے نام پر مسجدیں بننے لگی، فرقوں کے نام پر مدرسے بننے لگے، ادارے قائم ہونے لگے۔ ایک فرقے کا آدمی دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا، بورڈ لگا دیا جاتا ہے یہاں پر فلاں فرقے کا آنا منع ہے، اس مسجد میں جماعتی کا کوئی کام نہیں، اس مسجد میں وہابی نہیں آ سکتا۔ یہ سب کام کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں۔ تو یہ 2 وجہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے بیان فرمائی، اور اصل میں یہ ایک ہی ہے۔ آپس میں تفرقہ کیوں ہوا؟ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر قرآن پر عمل کرتے تو قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ بازی مت کرو۔ ایک دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑو مت۔ آپس میں اگر جھگڑو گے فرقوں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر، مسلکوں کے نام پر، تو کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل بن جاؤ گے، تمہارے اندر بزدلی آ جائے گی، دشمن کا رعب تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گا۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم بزدل بن جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دیکھنے میں لگے گا مسلمان اربوں کی تعداد میں ہے لیکن ان کے اندر جان نہیں ہوگی، دیکھنے میں لگے گا مسلمانوں کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ دولت موجود ہے، پیٹرول کے خزانے مسلمانوں کے پاس ہے، ہتھیار ایک سے ایک مسلمانوں کے ملکوں میں موجود ہے،
55-56 ممالک کے مسلمان مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود پریشان ہے ساری دنیا میں۔ تو وجہ وہی، قرآن کریم سے تعلق ختم ہو گیا، قرآن سے جو رشتہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا، قرآن کو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں اتارا، جس کی وجہ سے پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر شکایت کریں گے۔ وہ شکایت کیا ہوگی؟ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ میں نے جو آیت پڑھی خطبے میں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ بظاہر تو یہ آیت کافروں کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کو نبی بنایا گیا، آپ کو اللہ کی طرف سے قرآن دیا گیا، آپ اس قرآن کو کافروں پر پیش کرتے تھے، اس ہدایت کو کافروں کے سامنے رکھتے تھے، لیکن وہ آپ کی بات کو نہیں مانتے تھے، آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو کافروں کے بارے میں شکایت فرمائیں گے کہ میں نے ان کو سمجھایا، ہر طریقے سے ان کو بتانے کی کوشش کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کے مطابق چلنے میں ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، قرآن کریم کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا، اس سے اپنا تعلق قائم نہیں کیا۔ لیکن وہ مسلمان جن کو قرآن کریم دیا گیا اور وہ قرآن سے تعلق قائم نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے مصداق ہوں گے اور ان کی بھی شکایت اللہ کے دربار میں ہوگی۔ آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھیں، قرآن کریم سے کتنا تعلق ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے تو ترغیب دی ہے، فضائل بتائیں قرآن کریم سے تعلق رکھنے والوں کے۔ ایک روایت میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ سب سے اچھا انسان کس کو بتایا؟ جو قرآن سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے، اس کو اللہ کے نبی نے سب سے بہتر بتایا۔ اور ہم اور آپ اپنی حالت دیکھ لیں، اپنے معاشرے کی حالت دیکھ لیں، مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، کیا ہے، کتنا قرآن سے تعلق ہے۔ عام مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ لاسٹ ٹائم کب قرآن ختم کیا تھا، آخری مرتبہ قرآن کب ختم کیا تھا، تو بہت سارے ایسے ملیں گے 1 سال پہلے کیا تھا، کچھ ملیں گے کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ کے فضل سے ایک قرآن اس میں ختم ہو گیا۔ لیکن بہت سے مسلمان، اکثر مسلمان نوجوان ایسے ملیں گے جنہوں نے قرآن کریم یا تو کبھی بچپن میں ختم کیا ہوگا جب حافظ صاحب کے پاس پڑھتے ہوں گے، یا کبھی قرآن کریم مکمل کیا ہی نہیں ہوگا زندگی میں، بس 5-10 سورتیں پڑھ لی ہوں گی اور سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا اور قرآن ہم نے سیکھ لیا، قرآن پڑھ لیا۔ تو ایسے بہت سارے مسلمان ہیں، 95% مسلمان ایسے ہی ہیں کہ جن کا قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں، سمجھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کریم کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے ایک رواج بنا لیا ہے قرآن کریم پڑھنے کا، خاص موقع متعین کر لیا ہے، کوئی مر جائے گا اس وقت قرآن کریم پڑھیں گے، نئی دکان کھولیں گے تب قرآن کریم پڑھیں گے، نیا مکان بنائیں گے تب قرآن کریم پڑھیں گے، شب قدر اور شب برات میں پڑھیں گے، رمضان کے مہینے میں پڑھیں گے۔ تو یہ ہم نے خاص موقع متعین کر دیے قرآن کریم پڑھنے کے۔ اس کے علاوہ ہم نے قرآن پڑھنے کا ٹینڈر کس کو دے دیا ہے؟ حافظ صاحب کو، امام صاحب کو، مولوی صاحب کو۔ حافظ صاحب کافی ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، مولوی صاحب نے قرآن ختم کر دیا، بہت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی؟ تو ہم نے قرآن پڑھنے کا ٹھیکہ حافظوں کو دے دیا ہے، علماء کو دے دیا ہے، حالانکہ قرآن صرف حافظوں کے لیے نہیں ہے، صرف علماء کے لیے نہیں ہے، قرآن ہم سب کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اللہ نے اس میں ہدایت رکھی ہے۔ تو کتنے افسوس کی بات ہے
وہ کتاب جس کی وجہ سے ہمیں عزت ملے گی، وہ کتاب جو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت رکھتی ہے، وہ کتاب جس کو پڑھ کر کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، وہ کتاب جو ہماری زندگی کا مقصد بیان کرتی ہے، وہ کتاب جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے، وہ کتاب جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے، کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ کتاب جو ہمیں بتاتی ہے کیا چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں، وہ کتاب جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس کتاب کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی کس چیز میں خوش ہوتے تھے اور کن چیزوں سے ناراض ہو جاتے تھے، جو کتاب ہمیں بتائے گی کہ جن لوگوں نے اپنے اپنے وقت کے نبی کی باتوں کو مانا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے، جو کتاب ہمیں بتائے گی جنہوں نے اپنے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا اور جنہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا، جنہوں نے اپنے نبی کی دعوت کو نہیں مانا، ان کی بات کو نہیں سمجھا، وہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ان پر آیا اور آخرت میں بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ایسی کتاب جو ہمارے لیے سب کچھ بیان کر دیتی ہے، جو ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی کی گارنٹی رکھتی ہے، اس کتاب کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ اور سلوک ہے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ میری اس قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، میں قرآن چھوڑ کر کے آیا تھا، ان کو بتا کر کے آیا تھا کہ یہی کتاب ہے جس کی وجہ سے تم دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگے، یہی کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تم سے خوش ہوگا، یہی کتاب ہے جو تمہیں دنیا میں عزت دلوا سکتی ہے، میں بتا کر کے آیا تھا، لیکن انہوں نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے۔ اللہ کے نبی ہر مسلمان کا، ہر امتی کا آخری سہارا ہوں گے میدان محشر میں، جب کوئی کام نہیں آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بہن کام آئے گی، نہ کوئی دوست کام آئے گا، دنیا کی کوئی رشتہ داری اور کوئی تعلق کام نہیں آئے گا۔ اس وقت ایک شخصیت ہے جو سب کے کام آئے گی اور اللہ کے دربار میں سفارش کرے گی، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن اگر انہوں نے بھی شکایت کر دی اور انہوں نے بھی اللہ کے سامنے ہماری شکایت کر دی تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر کس کے پاس جائیں گے؟ جو آخری سہارا ہے وہی ہم سے بدظن ہو اور وہی ہماری شکایت کرنے لگے تو پھر ہماری نجات کیسے ہو جائے گی؟ تو میرے عزیزوں، بڑے سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی قیمتی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پڑھنے میں دونوں چیزیں شامل ہیں، اس کے الفاظ کو بھی پڑھنا ہے، اس کے معنی کو بھی پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، ثواب حاصل کر لیتے ہیں، کافی ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی مل جاتی ہے، تو ہم نے قرآن پڑھ لیا، ثواب حاصل کر لیا، بس کافی ہو گیا، اس کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا، ہم سمجھ گئے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں لوگ غلط ہیں۔ جو سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن کو پڑھ کر ثواب حاصل کرنا ہے وہ بھی غلط کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے وہ بھی غلط کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور قرآن کریم کے معانی بھی اللہ ہی کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا تو کہا قرآن کریم میں ان علینا جمعہ و قرآن، کہ اس قرآن کریم کو جمع کرنا اور اس قرآن کریم کو پڑھوانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ثم ان علینا بیانا، اس قرآن کریم کا بیان، اس کے مطلب کو سمجھانا اور اس کے ترجمے کو، اس کے مفہوم کو بتانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کریم کا مطلب بھی واضح فرمایا گیا۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے، الفاظ بھی معانی بھی دونوں ملا کر کے قرآن ہے۔ قرآن کریم کے معنی کون بتائے گا؟
جس کا لفظ ہے وہی معنی بھی بتائے گا. میں کوئی بات اگر کہتا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی میں ہی سمجھا سکتا ہوں. میری بات کا مطلب آپ نہیں سمجھا سکتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کا مطلب کوئی دوسرا کیسے سمجھا سکتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا یہ قرآن ہے، جس کے لفظ ہے وہی بتائے گا اس کا مطلب کیا ہے. تو قرآن اللہ نے نازل فرمایا، اللہ ہی بتائیں گے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مطلب بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. ہم اللہ کی مراد کو، اللہ کے مطلب کو، اللہ کے معانی کو نہیں سمجھ سکتے. تو قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. سمجھنا کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. اللہ کی مراد یا تو اللہ بتلا سکتے ہیں یا اللہ اپنے نبی کے ذریعے بتلا سکتے ہیں. ہم اور آپ اللہ کی مراد کو نہیں سمجھ سکتے. جب ایک عام انسان کی بات کا مطلب ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی بات کا مطلب کیسے ہم سمجھ جائیں گے؟ تو اللہ کی بات کا مطلب یا تو اللہ خود بتائیں گے یا اللہ اپنے نبی کے ذریعے سے بتائیں گے. تو قرآن کریم کی بہت سی آیت ہے جس کا مطلب قرآن کی دوسری آیت سے پتہ چل جاتا ہے، اور جن آیتوں کا مطلب پتہ نہیں چلتا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تشریح کے ذریعے بتاتے ہیں، اپنے عمل کے ذریعے بتاتے ہیں. اس کی مثالیں کچھ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ کا ایک حکم ہے روزے سے متعلق، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. جب یہ آیت نازل ہوئی، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سمجھ لیں. اس کا ترجمہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کھاؤ پیو جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے. یعنی جب تک یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ سفید دھاگا ہے یہ کالا دھاگا ہے، اس وقت تک تم کھاتے رہو پیتے رہو. روزے سے متعلق یہ حکم ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے اپنے تکیے کے پاس دو دھاگے رکھ لیے، ایک سفید دھاگا ایک کالا دھاگا، اور انہوں نے یہ سمجھا اس آیت کا مطلب کہ اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب اتنی روشنی ہو جائے کہ پتہ لگ جائے سفید دھاگا کون سا ہے کالا دھاگا کون سا ہے، اس وقت تک کھانے پینے کا حکم اللہ دے رہے ہیں. تو انہوں نے اسی کے مطابق عمل کیا. جب وہ آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا تھا کہ ایک سفید دھاگا رکھ لیا ایک کالا دھاگا رکھ لیا، جب تک مجھے سفید دھاگا اور کالا دھاگا نظر نہیں آیا اس وقت تک میں کھاتا پیتا رہا، اس وقت تک میں نے روزہ شروع نہیں کیا، کھانا پینا بند نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً فرمایا کہ تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا دونوں اس کے اندر آ گیا. اس کے بعد اللہ نے قرآن کریم کی اس آیت کا اگلا ٹکڑا نازل فرمایا، من الفجر. اب بات واضح ہو گئی. اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب تک صبح کی روشنی نظر نہ آ جائے، آسمان پر دیکھیں گے سحری کے وقت میں ایک سفید لائن روشنی کی نظر آتی ہے، تو اللہ یہ فرمانا چاہ رہے جب تک وہ روشنی نظر نہ آ جائے اس وقت تک کھا پی سکتے ہو. ویسی روشنی بہت زیادہ جس میں کالا دھاگا اور سفید دھاگا نظر آ جائے یہ تو سحری کے 40-45 منٹ بعد نظر آتی ہے، وہ روشنی مراد نہیں ہے. اللہ صبح صادق کی روشنی اور صبح کاذب یہ بتلانا چاہ رہے ہیں. تو اللہ نے من الفجر ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیت کا روک لیا تو آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکے، کچھ کا کچھ مطلب ہو گیا. اللہ فرمانا چاہ رہے ہیں صبح صادق کی روشنی والی لائن، اور انسان کیا سمجھ رہا ہے؟ اصلی دھاگا جو ہوتا ہے سفید دھاگا اور کالا دھاگا سلائی کرنے والا. تو اللہ نے ایک لفظ روک لیا، آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو یہ ایک مثال ہے کہ جب تک اللہ خود آیت کا مطلب نہیں سمجھائیں گے یا اللہ کے نبی نہیں سمجھائیں گے اس وقت تک ہم قرآن کی آیت کو نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح اللہ نے قرآن کریم میں صلاۃ کا لفظ استعمال فرمایا. صلاۃ کے لغوی معنی، لغت میں جو اس کے معنی ہوں گے ڈکشنری میں وہ ہے دعا کرنے کے. صلاۃ کے لغت میں معنی کیا ہے؟ دعا کرنے کے. اب ہم دن رات دعا کرتے رہے ہماری نماز ادا نہیں ہوگی.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے عمل کے ذریعے کہ صلاۃ کے معنی یہاں کیا ہے؟ نماز کے ہے۔ جب ہم نماز ادا کریں گے جس طرح اللہ کے نبی نے نماز ادا کی، تبھی ہم اس حکم پر عمل کر پائیں گے۔ تو معنی لغت میں کچھ اور ہے، دعا کرنے کے ہیں، ہم دن رات دعا کرتے رہے، ہماری نماز ادا نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے جیسا بتایا صلاۃ کا مطلب، اس کے مطابق عمل کریں گے تب ہم اس حکم پر عمل کر پائیں گے۔ اسی طرح ایک لفظ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے لغوی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا، صاف کرنا۔ اب ہم صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو صاف کرتے رہے، نہاتے رہے، ہر گھنٹے نہاتے رہے، ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ اسی وقت ادا ہوگی جس وقت ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا جو مطلب بیان فرمایا، اپنے مال کا 2.5% دینا غریبوں کو اور مستحق لوگوں کو، اسی وقت ہم زکوٰۃ کے معنی پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند مثالیں ہیں کہ مطلب کچھ اور ہے بظاہر دیکھنے میں، لیکن اللہ کی مراد کچھ اور ہے، اللہ کے نبی کی مراد کچھ اور ہے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ تو ہم اللہ کے بتائے بغیر، اللہ کے نبی کی تشریح کے بغیر قرآن کریم کی کسی آیت کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن کریم پڑھنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ سمجھنا ہے اسی طریقے کے مطابق جس طریقے پر اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے، اللہ کے نبی نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، جس طرح ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں اسی طرح ہم وقت متعین کریں، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھنی ہے۔ ہمارے پاس 1 گھنٹہ ہوتا ہے، تو 1 گھنٹے میں ہم آدھا گھنٹہ قرآن کے الفاظ کو پڑھیں اور آدھا گھنٹہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ قرآن کی تفسیر سننے سے زیادہ پڑھنے سے ہمارے سمجھ میں آئے گی۔ تو مارکیٹ میں بہت ساری اچھی اچھی تفسیریں علماء کی لکھی ہوئی موجود ہیں، کسی عالم سے معلوم کر کے کہ مجھے کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے، اردو زبان میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، آپ جس زبان میں پڑھنا چاہیں اس زبان میں تفسیر قرآن کا ترجمہ موجود ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور جہاں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اپنے عالم صاحب سے، مسجد کے امام سے اور کسی جاننے والے سے جس کے پاس دین کا علم ہو، اس سے معلوم کرے، وہ آپ کو سمجھائے گا اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ تو قرآن کریم کے لفظ کو بھی پڑھنا ہے اور اس کے معنی کو بھی سمجھنا ہے، اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو ہم لوگ فضول کاموں میں بہت وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن قرآن کریم سمجھنے کے لیے 15 منٹ 20 منٹ کا وقت نہیں دے پاتے ہیں۔ ہمارے نوجوان IPL کا زمانہ چلتا ہے تو 7 بجے سے لے کر 11 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں اور پورا کھیل دیکھتے ہیں، اس وقت کوئی کام نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم سمجھانے کی بات آ جائے تو پھر کام یاد آ جاتا ہے۔ اماں نے کہا ہے مارکیٹ سے سبزی لانی ہے، ابا نے فلاں کام بتایا ہے اور مجھے دوائی لینے کے لیے جانا ہے، تو بہت سارے کام یاد آ جاتے ہیں جب قرآن پڑھنے کا، سمجھنے کا، سمجھانے کا نمبر آتا ہے۔ اور IPL دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر کے 7 بجے سے لے کر کے 11 بجے تک، اس وقت کوئی کام نہیں ہے۔ تو نوجوانوں سے بھی گزارش ہے اور دوسرے لوگوں سے بھی گزارش ہے، اور آپ کے توسط سے آپ جا کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی بتائیں کہ قرآن کے صرف لفظ کو نہیں پڑھنا ہے، قرآن کے معنی کو بھی سمجھنا ہے۔ جس طرح قرآن کے لفظ کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن کے معنی کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ جب تم معنی نہیں سمجھتے تو قرآن کے لفظ کو پڑھنے کا کیا فائدہ، یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو قرآن کے لفظ کو پڑھیں گے اس میں ثواب ملے گا، ہم نہیں سمجھ رہے اس کا گناہ الگ ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے صرف معنی پڑھ لو، الفاظ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اصل تو سمجھنا ہے۔ یہی غلطی عیسائیوں نے کی تھی، یہی غلطی یہودیوں نے کی تھی، انہوں نے یہ سمجھا کہ اصل تو معنی ہے، اصل مطلب ہے، لہٰذا انہوں نے معنی اور مطلب کو رکھا، الفاظ جو اللہ کی طرف سے ملے تھے ان کو ختم کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان کی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ آج بائبل پوچھے کسی عیسائی سے، ان کے پاس محفوظ ہے؟ نہیں محفوظ ہے۔ ہر سال چھپتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، پہلے کچھ اور چھپا تھا پچھلے ایڈیشن میں اور اس ایڈیشن میں کچھ اور چھپ جائے گا۔ اسی طرح یہودیوں کی کتاب میں دیکھیں، پہلے کچھ اور تھا اب کچھ اور ہے، انہوں نے صرف معنی کو پکڑ لیا، لفظ کو چھوڑ دیا، تو ان کی کتاب میں گڑبڑی ہو گئی۔ لیکن مسلمانوں نے قرآن کے لفظ کو بھی رکھا، قرآن کے معنی کو بھی رکھا۔ الحمدللہ 1450 سال کا زمانہ گزر گیا، آج تک جو قرآن اللہ کی طرف سے ملا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں قرآن کریم الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دنیا کی کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس وہی کتاب موجود ہے جو ہمارے پروردگار کی طرف سے ملی تھی، لیکن مسلمان واحد قوم ہے جو یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ہمارے پاس وہی کلام موجود ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔
تو ہمیں قرآن کے لفظ کو بھی پڑھنا ہے، معنی کو بھی پڑھنا ہے، کسی کی غلط فہمی میں نہیں آنا کہ صرف معنی پڑھ لو لفظ نہ پڑھو، یا لفظ پڑھ لو معنی نہ پڑھو۔ قرآن کے لفظ کو پڑھنا بھی ہے، معنی کو بھی پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنا ہے، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ قرآن کا ہم پر حق ہے۔ اگر ہم قرآن کے اس حق کو ادا نہیں کریں گے تو جس طرح پریشان ہو رہے ہیں یہ پریشانی بڑھتی جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ ہماری پریشانی کا واحد حل ہے قرآن کے مطابق عمل کرنا۔ قرآن کے مطابق عمل کریں گے ہمارے اندر تفرقہ نہیں آئے گا، قرآن کے مطابق عمل کریں گے ہمارے اندر بزدلی نہیں آئے گی۔ آج مسلمان بزدل بن گئے ہیں۔ میں آج کے ختم قرآن کے موقع پر اس بیان کے ذریعے سے ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، مسلمان بزدل بن گئے ہیں قرآن کے مطابق عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ کتنے بزدل بن گئے کہ وہ گنڈے، وہ موالی جو مسلمانوں کے گھروں کو برباد کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، جو مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں، اور جہاں چاہتے ہیں مسلمانوں کو پکڑ کر کے پیٹ دیتے ہیں، جان سے مار دیتے ہیں۔ مسلمان اتنا بزدل ہو گیا ہے کہ وہ گنڈے موالی جب ریلی نکالتے ہیں تو مسلمان ان کے لیے شربت لے کر کے کھڑا ہوا ہے، ان کے لیے مسلمان کھانے کے پیکٹ لے کر کے کھڑا ہوا ہے، مسلمان ان کو بریانی کھلا رہا ہے۔ جو تمہاری عزت کو لوٹ رہا ہے، جو تمہارے گھروں کو تباہ کر رہا ہے، جو تمہارے نوجوانوں کو قتل کر رہا ہے، تم اس کے لیے پانی لے کر کے کھڑے ہو، تم اس کے لیے شربت لے کر کے کھڑے ہو۔ یہ بزدلی آ گئی مسلمانوں کے اندر۔ جو تمہیں مارنے آ رہا ہے تم اسے شربت پلا رہے ہو۔ اتنے بزدل نہ بنو۔ یہ بزدلی کیوں آئی؟ قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کی پاور کیا ہے، ایمان کی پاور کیا ہے۔ ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ اسلام اور ایمان میں کیا پاور ہے؟ پتہ کیسے چلے گا اللہ کی کیا قدرت ہے؟ پتہ کیسے چلے گا ہمارے بڑوں نے کیسے کیسے پہلوانوں کے اور کیسے کیسے جو اپنے آپ کو دنیا میں کہتے تھے ہم سپر پاور ہے، جو کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، مسلمانوں کے سامنے وہ آ کر کے جھکے، گھٹنوں کے بل مسلمانوں کے سامنے آ کر کے بیٹھے قرآن کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے۔ صحابہ کے زمانے میں قیصر و کسریٰ دنیا کی سپر پاور طاقت تھی، لیکن مسلمانوں کا نام سن کر کے ان کے تخت لرز جایا کرتے تھے، مسلمانوں کا نام سنتے تھے ان کی زمین کھسک جایا کرتی تھی پیروں کے نیچے سے۔ کس وجہ سے؟ قرآن کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے۔ اگر آج ہم قرآن پر عمل کر لیں تو ہمیں ان گنڈے موالیوں کو پانی پلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہمیں ان کے لیے شربت لے کر کے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو میں مسلمانوں سے کہوں گا یہ بزدلی ختم کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تمہاری عزتوں پر ڈاکہ ڈالنے آ رہے ہیں، وہ تمہارے گھروں کو تباہ کرنے آ رہے ہیں، اور تم کیسے بزدل بن گئے کہ ان کے لیے شربت لے کر کے راستے میں کھڑے ہو، اور لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو اسلام یہ اخلاق سکھا رہا ہے۔ کس نے کہا اسلام یہ اخلاق سکھاتا ہے؟ اسلام اخلاق ان لوگوں کے ساتھ سکھاتا ہے جو اخلاق کے لائق ہوں۔ وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہوں اور تم ان کے لیے شربت پیش کرو تو پھر غزوہ بدر اور احد کا پیغام کیا رہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں اترے، صحابہ کو ٹریننگ دی۔ کب؟ جب جینا مشکل ہو گیا تھا، جب اپنی شریعت پر عمل کرنا دوبھر ہو گیا تھا، اللہ کا نام لینے پر پابندی آ گئی تھی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی، اس وقت صحابہ کو ٹریننگ دی، اس وقت صحابہ کو بتایا کہ مقابلہ کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور ہم پھر وہی مزدل بنے ہوئے ہیں، شربت لے کر کے کھڑے۔ عجیب بے وقوف ہے، لوگ دیکھ کر کے ہنستے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں، ان کی غیرت کہاں چلی گئی، ان کے اندر خودداری جو تھی وہ کہاں ختم ہو گئی۔ ان کی عزت کو لوٹ رہے ہیں اور یہ ان کو شربت پلا رہے ہیں، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو پیٹ رہے ہیں، ان کی بچیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی بچیوں کا حجاب چھینا جا رہا ہے، اور یہ ان کے لیے شربت لے کر کے کھڑے ہیں۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ اس کو اخلاق کا نام دے کر کے ہم بہترین ثابت نہیں ہو سکتے ہیں۔ کتنا زمانہ گزر گیا، 75 سال کا عرصہ گزر گیا، ملک آزاد ہوئے، ہر سال افطار پارٹی ہوتی ہے، کس لیے؟ ہندو مسلم ایکتا۔ ہر سال کہیں نہ کہیں ایکتا سمیلن ہوتا ہے،
ہر دھرم کے لوگ آتے ہیں، ایک طرف بابا بھی بیٹھے ہیں، ایک طرف مولوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، مسلمان بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، اور ہر سال ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ 70 سالوں سے ہم سڑکوں پر پانی پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں۔ کتنی بھائی چارگی آ گئی، کتنی اخوت آ گئی، کتنی محبت پیدا ہو گئی؟ کوئی محبت پیدا نہیں ہوئی۔ 70-75 سال کا عرصہ تو گزر گیا، لیکن ہم ہیں کہ اب بھی سمجھ نہیں رہے ہیں بھائی چارہ کا مطلب۔ وہ لوگ خود بھی بھائی چارگی سے رہنا چاہیں، وہ لوگ خود بھی محبت سے رہنا چاہیں، عزت کرنا اور عزت دینا سیکھیں، امن اور سکون قائم کرنا چاہیں۔ یہ کون سا بھائی چارہ ہے؟ ہم ان کو بھائی سمجھ رہے ہیں اور وہ ہمیں چارہ سمجھ کر کے نگل رہے ہیں۔ یہ بھائی چارہ نہیں ہے، یہ بزدلی ہے۔ تو میں مسلمانوں سے کہوں گا، نوجوانوں سے کہوں گا کہ بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں عزت پر بات آ جائے، جہاں شریعت پر بات آ جائے، جہاں تمہاری جان پر بات آ جائے، جہاں تمہاری بہو بیٹیوں کی عزت پر بات آ جائے، وہاں مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں بزدل بننے کی اور شربت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مقابلہ کرو۔ ہمیں اپنی طرف سے کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، اپنی طرف سے کسی کو گالی نہیں دینی ہے، اپنی طرف سے کسی کو برا بھلا نہیں کہنے ہیں، اپنی طرف سے کسی کو چھیڑنا نہیں ہے، اپنی طرف سے کسی کو کہنا نہیں ہے کہ تم گن پوائنٹ پر اللہ اکبر کہو۔ نہیں، ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہم اپنے مذہب کے مطابق عمل کر رہے ہیں، ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ہمیں دوسرا کہے یا نہ کہے اس سے ہمیں کیا ٹینشن ہے؟ تو ہمیں اپنی طرف سے کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے، لیکن کوئی اگر پریشان کرتا ہے، کوئی اگر عزت پر ڈاکہ ڈالتا ہے، کوئی اگر تمہارے گھروں کو لوٹتا ہے، کوئی اگر تمہیں زبردستی کچھ کہلوانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر مقابلہ کرو، مقابلہ کرو، مقابلہ کرو۔ ایسا مقابلہ کرو کہ چھٹی کا دودھ یاد دلا دو۔ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کا پیغام ہے، بزدل مت بنو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تم پکے سچے ایمان والے رہو گے، مسلمان رہو گے، قرآن کے مطابق عمل کرو گے، تم ہمیشہ سربلند رہو گے، ہمیشہ دنیا میں تمہاری عزت ہوگی، تمہارا رعب غیروں کے دلوں میں، دشمنوں کے دلوں میں بیٹھا رہے گا۔ لیکن تم خود کمزور بن جاؤ گے، بزدل بن جاؤ گے، تو پھر اور تمہارے سروں پر چڑھ کر کے ناچیں گے، تمہاری عزتوں کو لوٹیں گے، اور تم کھڑے رہو گے، شربت پلاتے رہو گے، وہ عزتوں کو لوٹ کر گھروں کو تباہ کر کے چلے جائیں گے۔ تو آج کی اس مجلس سے پیغام لے کر کے جائیں سارے لوگ، خصوصاً نوجوان، کہ بزدل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں مقابلے کا وقت ہو، مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور باقی ہم اسلام کے جو اخلاق ہے وہ پیش کریں عام لوگوں کے لیے، جو امن سے رہنا چاہتے ہیں، جو ملک کے اندر امن و امان کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک سلامت رہے، جو چاہتے ہیں کہ ہم بھائی بھائی بن کر کے رہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان نفرت کی دیوار نہ کھڑی ہو، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ضرورت پڑنے پر ان کی مدد کرو۔ رمضان کے مہینے میں تم صدقہ فطر نکالتے ہو، زکوٰۃ نکالتے ہو، غیر مسلموں کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہیں دے سکتے ہیں، لیکن دوسرے طریقے سے ان کی مدد کرو۔ ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے، عیادت کے لیے جاؤ، ان کو کوئی پریشانی ہے، تمہارا پڑوسی ہے، ان کی خبر گیری کرو۔ یہ سب اخلاق ہے اسلام کے۔ لیکن کوئی مارنے آئے اس کو ہم شربت پلائے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ تو عام لوگوں کے ساتھ جو امن چین سے رہنا چاہتے ہیں، جو جینے دینا چاہتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ۔ لیکن جو بدتمیزی کرتے ہیں ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے ساتھ ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔